اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يسده ذلك عن الدين. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. محترم دوستو، بزرگوں، جو حدیث میں نے آپ حضرت کے سامنے تلاوت فرمائی ہے وہ حضرت خباب بن الأرت رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں۔ خباب بن الأرت رضی اللہ تعالی عنہ پرانے اسلام لانے والوں میں سے چھٹے نمبر پر، مکہ مکرمہ کی زندگی میں جب اسلام کی شروعات ہوئی اس وقت ہی یہ ایمان لے آئے تھے، اور چونکہ ان کا کوئی خاندان مکہ مکرمہ میں نہیں تھا جو ان کو پناہ دے سکے، اس لیے انہوں نے کافروں کی سزائیں بہت اٹھائی، بہت زیادہ کافروں نے ان کو ستایا، انگاروں پر لٹانا، کھینچنا، گھسیٹنا، یہ سارے واقعات ہم لوگ تعلیم میں سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور اپنے ایمان پر جمے رہے، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں ان کی بہت قدر فرماتے تھے اور ہر مجلس میں اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ میں لوہاری کام کرتے تھے، تلوار بنانے کا کام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد ہیں عاص بن وائل، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ عاص بن وائل نے ایک مرتبہ ان کے پاس تلوار بنوائی، تلوار بنا کر دے دی، اس کے بعد جب پیسے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے یعنی عاص بن وائل نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا: جب تک تو محمد کا انکار نہ کر دے، محمد کو ٹھکرا نہ دے، یعنی ایمان سے کفر میں نہ چلا جائے، تب تک میں تیرے پیسے نہیں دوں گا۔ دنیا کے لیے دین بیچنے کی بات کہی۔ خباب بن الأرت رضی اللہ تعالی عنہ تو پکے صحابی تھے، اس لیے انہوں نے جواب دیا: تو دنیا سے چلا جائے، دوبارہ تجھے قیامت کے دن اٹھایا جائے، پھر بھی تیری چاہت میں پورا نہیں کروں گا۔ تیری جو چاہت ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دوں، وہ چاہت تیری پوری نہیں ہوگی یہاں تک کہ تو مر جائے اور دوبارہ تجھے قیامت کے دن زندہ کر دیا جائے، پھر بھی تیری چاہت پوری نہیں کروں گا۔ تو اس نے موقع دیکھ کر یہ کہہ دیا: ٹھیک ہے، چونکہ وہ لوگ تو قیامت کے دن کو مانتے نہیں تھے، اس کا انکار کرتے تھے، وہ ایسا کہتے تھے کافر لوگ کہ ہم جب مر جائیں گے اور ہمارا جسم سڑ گل کر مٹی بن جائے گا تو
تو پھر دوبارہ ہم کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ اس لیے قیامت کے دن کا وہ انکار کرتے تھے. اس لیے اس نے موقع دیکھ کر یہ جواب دے دیا، ٹھیک ہے جب میں مر جاؤں اور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں، اس وقت اپنی تلوار کے پیسے مجھ سے لے لینا. تو اللہ نے باقاعدہ اس واقعے پر قرآن کریم کی آیات نازل فرمائی. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. اے نبی، آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور یہ کہا کہ مجھے مال واپس ملے گا قیامت کے دن بھی، مجھے اولاد قیامت کے دن واپس دی جائے گی. یعنی مذاق میں اس نے کہا تھا. قرآن نے اس کو نقل کیا، اس واقعے کو نقل کیا ہے. تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام تھا اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نگاہ میں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانی مالی قربانیاں دی تھی. اسی لیے وہ اپنے آخری زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانے کے لیے ہمارے پاس روٹی نہیں تھی، لیکن آج یہ زمانہ ہے کہ میرے گھر کے ہر کونے میں 40,000 درہم پڑے ہیں، کسی کونے میں 40,000 دینار پڑے ہیں. یعنی مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا بعد میں. تو قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے انہوں نے دی تھی، جس کے نتیجے میں یہ مقام اللہ کے یہاں ہوا. سن ہجری 37 میں ان کا انتقال ہوا اور کوفہ میں سب سے پہلے جو صحابی دفن کیے گئے وہ یہ صحابی ہیں. کوفہ میں، بصرہ کوفہ، وہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا. یہ تاریخ ہے کہ اسلام کی ابتدا اور شروعات جو ہوتی ہے وہ حالات سے ہوتی ہے، اور حالات ہی کے ذریعے سے اسلام دنیا میں جمتا ہے. کسی بھی نبی کی تاریخ دیکھ لو، وہ دین اور دین کی محنت لے کر جب آئے ہیں تو ان پر حالات آئے. مشرکین کی جانب سے، قوم کی جانب سے ان کو ستایا گیا، خوب ستایا گیا، اور انہی احوال میں ایمان پھلا، بڑھا، پھیلا اور مضبوط ہوا. یہ پہلے سے تاریخ رہی ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے جب سب سے پہلے آواز دی، دین کی طرف دعوت لوگوں کو دی، اس وقت سے ہی دشمنی شروع ہوئی. جو لوگ مسلمان ہوتے گئے ان کے ساتھ ان کے اوپر مظالم شروع ہوئے، ظلم شروع ہوا. لیکن انہی حالات کی وجہ سے لوگ بڑھتے گئے، ظلم کے باوجود سہتے گئے، اور اسلام اور ایمان پھیلتا گیا. ایک دن ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے پورے جزیرۃ العرب میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ایمان اور اسلام کو چمکا دیا. ایک آدمی سے ایمان شروع ہوتا ہے اور پھر لاکھوں لوگ ایمان کو قبول کر کے اپنی زندگی کو جنتی بناتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے قربانیاں دینی پڑتی ہے، حالات پر صبر کرنا پڑتا ہے، اور حالات میں ایمان پر جمنا پڑتا ہے. یہ اتہاس ہمارا کہتا ہے. آج کے حالات بھی ایسے ہی، ہر جگہ مسلمانوں پر، دنیا بھر میں جہاں دیکھو وہاں ایمان والے پر حالات. کیوں حالات ہیں؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا، قرآن کہتا ہے ان لوگوں نے ان کو جو سزا دی ہے وہ کیوں؟ آمنوا باللہ ورسولہ، صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی باتوں کا یقین کرتے ہیں. اور اس وجہ سے مسلمانوں کو کھڑا کہ وہ ایمان والے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، بتوں کو نہیں پوجتے ہیں، سورج، آفتاب و مہتاب کو نہیں پوجتے ہیں، بلکہ صرف ایک اللہ کی بات مانتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کو سزا دی جائے گی. دنیا بھر میں یہی حالات.
ان حالات میں اگر ہم جم گئے، صبر کرتے رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہے، تو جیسے ابھی میں سناؤں گا کہ ان صحابہ نے جب ثابت قدمی رکھی اور استقامت کے ساتھ کام کیا، اللہ رب العزت نے ان صحابہ کی استقامت کی برکت سے کیسی کیسی کامیابی ان کو دی، ایسے اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی کامیابی عطا فرمائے۔ وہ اللہ کا وعدہ ہے، اس کے لیے جمنا پڑے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، تھوڑی سی حالت آتی ہے اور اس حالت کے نتیجے میں ایمان والے گھبرا جاتے ہیں، اور اتنے گھبرا جاتے ہیں کہ کفریانہ کلمات اپنی زبان سے بکنے لگتے ہیں، جیسا غیر مسلم اس کو کہلواتا ہے ایسا وہ کہتا رہتا ہے، اس کی مرضی کے مطابق اپنا دین بدلتا رہتا ہے۔ یہ ایمان کی پختگی نہیں ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس کی پختگی کا تقاضا یہ ہے، جیسے یہ حالات اگر آویں ایسے حالات میں سب سے پہلے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، یہ ضروری ہے۔ کئی راستے ہیں اس کے ایمان کی حفاظت کے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے دور میں بھی ایسی ایمان کی محنتیں چلائی ہیں کہ جن کے ذریعے چھوٹے بچے بھی، جوان بھی اور بڑے بوڑھے بھی اپنے ایمان کی حفاظت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ورنہ ایسی تاریخ بھی گزری ہے کہ جس تاریخ میں اپنے بچے کا ایمانی نام رکھنا بھی مشکل تھا۔ ایک آدمی اپنے گھر میں قرآن رکھتا ہے، اس کو بھی پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، یعنی انسان نہ قرآن کو پہچان سکتا ہے، نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنی زبان سے نکال سکتا ہے۔ ایسا زمانہ بھی یہاں دنیا میں مسلمانوں پر گزرا ہے، لیکن پھر بھی جب کچھ لوگ ایمان پر جمے رہے، چھپ چھپ کر قرآن کریم کی تعلیم دیتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کی چھوٹی سی محنت کی برکت سے آج اللہ نے آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد وہ لوگ ایمانی اور اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ اتہاس پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، ہم لوگ تاریخ ہی نہیں پڑھتے۔ تاریخ ایک ایسی چیز ہے جس سے آدمی کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ دشمن بھی تاریخ سے عبرت حاصل کر کے اسلام پر کس کس طرح کے حملے ہوئے وہ سارے حملے کی نوعیت دہراتا ہے۔ جب دشمن مسلمانوں پر مظالم کی نوعیت کو پڑھ کر وہ ظلم دہراتا ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی تاریخیں پڑھ کر ان ظالموں کے ساتھ مسلمان ان ظالموں کے سامنے کس طرح ڈٹ کے رہے اور کس طرح ایمان پر جم کے رہے، کس طرح اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، اس کامیابی کے نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈالیں، ہم بھی اس پر عمل کریں۔ ایسے حالات میں ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری ہے ہم ایمان پر چڑھیں، اور اس کے لیے اللہ نے جتنی محنتیں چلائی ہیں، بچوں کے لیے مکتب کی محنت ہے یا اسلامی اسکول کی محنت ہے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے دعوت والی محنت ہے، خانقاہی محنت ہے، یہ محنتیں دین کی جو محنتیں ہیں، ان محنتوں سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ محنتیں اسی لیے دنیاوی تعلیم اگر دیتے ہیں تو اس حالت میں دنیاوی تعلیم دے کہ اس کے ایمان کی حفاظت ہو، کسی نے منع نہیں کیا دنیاوی تعلیم۔ ایک قرآن کی آیت جو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، وہ کون سی ہے؟ اقرا، اقرا پڑھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے پڑھو، علم لو، علم سیکھو، ہر طرح کا علم جو انسان کے لیے نفع دینے والا ہو وہ انسان کو سیکھنا چاہیے، لیکن اس علم کو سیکھتے سیکھتے وہ انسان دین سے گمراہ ہو جائے، وہ علم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو تو صحیح لیکن اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ کیا مطلب ہوا؟ انسان پڑھے، تعلیم حاصل کرے، لیکن اپنے رب سے اپنا تعلق نہ توڑے، اپنے اللہ سے اپنا تعلق نہ توڑے، دین سے وابستہ رہے۔ ہر چیز انسان بن سکتا ہے، ہر طرح کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکٹر ہیں تو مسلمان بھی ہو، وہ انجینئر ہیں تو مسلمان بھی ہو۔ آج ہمارے بچے اگر ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، ذہن خراب، غیروں کی
مشرکوں کی اسکولوں میں جاتے ہیں، نبی پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو انجینئر بنتے ہیں، زبان خراب، اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ پیسے خرچ کر کے ہم نے ڈاکٹر تو بنایا، انجینئر تو بنایا، لیکن اس کو مسلمان بنانے کی فکر نہیں. اس لیے تعلیم دینی چاہیے، لیکن تعلیم دنیاوی تعلیم بھی دو تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دیندار بھی رہے، اس کی بھی فکر کرو. دنیا میں ہر طرح کی محنت ہو رہی، کفر والے اپنی محنت کر رہے ہیں، یہودیت اپنی محنت کر رہی، عیسائیت اپنی محنت کر رہی. ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہماری کیوں اسکولیں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ کہ جس کے ذریعے سے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور اعلیٰ تعلیم، ایسی اسکولوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس میں تعلیم ہی نہ ہو. اعلیٰ تعلیم، غیر لوگ کس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، اونچی تعلیم، ایسی تعلیم ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کو دیندار بنایا جائے تو اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی. اس لیے کہ مدرسے میں آنے والا بچہ، مکتب کے بعد ایک بچہ چھوڑ جاتا ہے مدرسے سے، پھر جو آگے کی مدرسے کی تعلیم ہے وہ اگر ہم اپنے اس ہندوستان میں سروے کریں گے تو پتا چلے گا کہ مدرسے میں 2% سے بھی کم بچے آتے ہیں. زیادہ تر بڑے ہونے کے بعد دنیاوی تعلیم کی طرف مڑ جاتے ہیں، مدرسے کی تعلیم چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ دنیاوی تعلیم لینے والے بچے زیادہ ہیں ہمارے، اس لیے ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. تو یہ جو ملک ہے، یہ جو دیش ہے، یہاں پر اس وقت جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو پکڑ کر مارا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بول کافروں کے کلمے بلوائے جا رہے کہ اس کے ایمان کو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یعنی ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ تم سب کے سب نعوذ باللہ کافر بن جاؤ. ایسے حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے میرے دوستوں، ایسے حالات میں ہم اپنے ایمان پر جمے رہیں. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی واقعہ نقل کرتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں، جب بہت زیادہ تکلیفیں سہی، ایمان کی وجہ سے یہ کافی لوگ تکلیفیں پہنچاتے رہے، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ مکرمہ کی زندگی میں یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں سوئے ہوئے ہیں، اپنی چادر کا تکیہ بنا کر اس پر سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں. یہ تشریف لاتے ہیں اور حضور سے 2 باتوں کی درخواست کرتے ہیں، اللہ تستنصروا لنا، اللہ تدعو لنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں؟ یعنی ہم اس وقت محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ کی جانب سے آسمانی مدد اترے. کیا اترے؟ مدد. کیونکہ چند مسلمان ہیں جن لوگوں کے ساتھ کوئی ایسے بڑے لوگ نہیں ہیں جو ان مسلمانوں کی حفاظت کر سکے، کہ جس کی وجہ سے ان بڑے لوگوں کو یہ کہہ سکے کہ ان کافروں سے ہمیں بچاؤ. سب بڑے کے بڑے لوگ سب ظالم بنے ہوئے ہیں، حالات. اس لیے اب ظاہری سبب دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایسے وقت میں صحابہ درخواست کریں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول، اللہ سے دعا، اللہ سے مانگو مدد، اللہ آسمان سے اتارے، یعنی ان ظالموں کو ہلاک کرے، ختم کرے. یہ دعا مانگو ہمارے لیے. اللہ تدعو لنا، دوسری درخواست، حال ہمارے خراب ہے، اب اللہ رب العزت سے ہمارے لیے دعا کیجیے. ہم کیوں دعا نہیں کرتے؟ مدد مانگو اللہ سے اور ہمارے لیے خاص حالات اچھے ہو جائے، سدھر جائے، اس کی دعا کرو. کافر بھی ہلاک ہو جائے اور ہمارے حالات بھی سدھر جائے. یہ 2 درخواستیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کو سنایا وہ بعد میں سناتا ہوں، لیکن آخر میں ایک بات اللہ کے رسول نے یہ فرمائی، لَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. اے صحابہ، تم لوگ بہت جلدی مچا رہے ہیں. جلدی مچانا کس کو کہتے ہیں؟ جلدی مچانا، ایک آدمی کو میں نے ابھی تو انگلی لگائی اور وہ فوراً چیخنا چلانا شروع ہوا، ابھی تو انگلی لگی ہے، تھپڑ بھی نہیں مارا، اس سے پہلے ہی وہ چیخنا چلانا شروع کر. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں آپ جلدی مچائیں. حالانکہ صحابہ کرام پر اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچ چکی تھی، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جلدی مچائیں.
ان کو حق کا شکایت تھا، پھر بھی اللہ کے رسول یہ کہہ رہے بات کیا ہے اصل میں، اس کو سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خبر دے دی تھی آگے کچھ سالوں کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو مکہ مکرمہ کی زندگی ہے جس کے 4-5 سال گزر چکے تھے، مکہ کی زندگی کے ابھی کچھ 6-7 سال باقی تھے، بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ مکہ کی زندگی کے بعد مدینہ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، ان کافروں کا حشر۔ صحابہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم کمزور ہیں اس لیے کمزور رہیں گے، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ ایسا موقع بھی آنے والا ہے کہ یہ مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے رئیس ہیں جو آج فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم ڈالتے ہیں، یہ مکہ کے رئیس کل مدینہ منورہ کی زندگی میں ہمارے ہی ہاتھوں قتل ہونے والے ہیں۔ ہم ان کو کھینچ کھینچ کر بدر کے مقام پر جو کنواں ہے اس کنویں میں کھینچ کھینچ کر ہم ان کو ڈالیں گے، اپنے ہاتھوں سے ماریں گے ان کو۔ یہ ان کو پتہ نہیں تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اللہ سے ابھی مدد مت منگواؤ، تم اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو قتل کرو گے، ایسا وقت بھی آنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی آسمانی عذاب کا انتظار مت کرو۔ جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، تھوڑا سا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے کافر و مسلمان کے درمیان میں، تو ہم لوگ جو ہے بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ کوئی عذاب نازل ہو جائے ان کافروں پر بارش برس جائے پتھر کی، یہ سارے کے سارے زمین میں ڈس جائے، ہم اس طرح کی تمنائیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پر کتنے حالات تھے، اس لیے انہوں نے آسمان سے عذاب نازل ہونے کی تمنا کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی جو عادت شریفہ تھی اس طرف ان کا ذہن دوڑایا۔ اللہ کی عادت شریفہ قرآن کہتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ یہ مدینہ میں اتری آئے، ابھی اتری نہیں تھی، مدینہ منورہ میں اتری۔ مسلمانوں ان سے لڑو، دشمنوں سے لڑو، ان ظالموں سے لڑو، 4 باتیں پیش آئے گی۔ یعذبہم اللہ بأیدیکم، ان کافروں کو اللہ تمہارے ہاتھوں سزا دے گا۔ ان سے لڑو، اس کے کتنے فائدے؟ 4۔ پہلا، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دے گا۔ نمبر 2، تمہارے ہاتھوں اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ نمبر 3، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہاری مدد ان کے خلاف اللہ کرے گا۔ نمبر 4، سب سے بڑی بات، وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایک دشمن کو اگر دوسرا دشمن اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے، ایک آدمی نے کسی کے باپ کو مار ڈالا تو جس باپ کو مارا گیا ہے اس کا بیٹا اس قاتل اور مارنے والے کو اپنے ہاتھ سے اگر قتل کرتا ہے تو اب اس کو تسلی ہوتی ہے کہ اب برابر کا بدلہ ہو گیا، میرے باپ کے قاتل کو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا۔ چوتھی بات اللہ فرمان وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، کہ ان مومنین ایمان والے لوگوں کے دلوں کو تسلی اور تشفی ہو جائے گی، کیونکہ اپنے ہاتھ سے ان کو سزا دیں گے۔ تو اللہ کا نظام یہ تھا، اس لیے اللہ نے کوئی آسمانی عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ بدر کا ایسا موقع جو پہلی لڑائی ہے، سارے بڑے بڑے سرداروں کو ایک ایک کر کے مارا گیا، اور ایسا بھی منظر سامنے آیا بدر کی لڑائی میں، 2 چھوٹے چھوٹے معاذ اور معاویہ، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپس میں بھائی ہیں، وہ ایک صحابی کو اگر پوچھتے ہیں، مدینہ کے دونوں ہیں، مدینہ کے ہیں، وہ ابو جہل کو پہچانتے نہیں ہیں، وہ دونوں ایک صحابی کو اگر پوچھتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے چچا جان بتاؤ نا اس میں ابو جہل کون ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ ابو جہل کون ہے؟ سنا ہے وہ ہمارے نبی کو بہت گالی دیتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ یہ مجھے مروا ڈالیں گے، کیونکہ اپنی جان کی حفاظت جب اکیلے تھے تب کرنا تھا، 2 بچے آ گئے تو ان کی بھی جان کی حفاظت ان کو کرنا ہے، اس لیے وہ تو ڈر گئے۔ لیکن جب یہ 2 بچوں کو دکھایا وہ رہا ابو جہل، بس جو لبکے ہیں
اور ابو جہل کو قتل کیا ہے، جہنم رسید کیا ہے، اس وقت عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے اب مجھے یہ خوشی ہوئی کہ کاش ایسے بہادر بچوں کے درمیان اگر میں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اب پہلے تو میں ڈر رہا تھا، اب مجھے خوشی ہو گئی۔ ایسے ان لوگوں نے بدلے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل جیسے آدمی کو مارا، ایسے بڑے بڑے رئیس کو پکڑ پکڑ کے مارا، 70 لوگوں کو قتل کیا۔ کتنے؟ 70، اور 70 لوگوں کو قیدی بنایا، 140 لوگ، یعنی 70 کو قتل کیا گیا، 70 کو قیدی بنایا۔ پہلی لڑائی یہ ہے اللہ کا نظام۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سب سے پہلے یہ کہا، تسلی پہلے تو دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کے خاطر، دین کے خاطر تم اکیلوں پر ہلاک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اکیلے تم لوگوں پر ہلاک ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہے، ان قوموں میں جو بھی اسلام لایا ہے، ایمان لایا ہے، ان سب پر ہلاک آیا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ واقعہ سنائے۔ کیا سنایا؟ قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوزع على راسه فيجعل نصفين۔ تم سے پہلے جو لوگ اسلام لاتے تھے، ایسے اسلام لانے والے آدمی کو پہلے دشمن پکڑتا تھا، ظالم طاقتیں پکڑتی تھی، پکڑنے کے بعد اس کے لیے زمین میں دھڑا کھودا جاتا تھا تاکہ یہ کہیں بھاگے نہیں، زمین میں اس کو دفنایا جاتا تھا، اس کا سر اوپر رکھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد ایک آلہ لایا جاتا تھا، کرویٹ کو سر کے بیچ میں رکھ کر اس زندہ آدمی کو اوپر سے نیچے تک 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے پھرتا نہیں تھا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی کو تلوار سے قتل کر دیا جائے، یا ایک طریقہ یہ ہے بندوق کی گولی سے مار دیا جائے، یہ موت بہت آسان ہے۔ لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ زندہ آدمی ہو، کہ زندہ آدمی کو اوپر سے نیچے تک آگے کے ذریعے سے کاٹ کاٹ کر نیچے تک لایا جائے، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائے۔ میرا آپ کا سننا، میرا کہنا بہت آسان ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے میرے دوستو وہی جانتا ہے۔ اگر ہماری فریاد پولیس اسٹیشن میں ہو جاتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، اپنے دین کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ صرف فریاد ہو جاتی ہے، اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ یہاں فریاد کی بات نہیں، جسم کو چھیلا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیز ان کو اپنے دین سے، ایمان سے ہٹاتی نہیں تھی۔ حضور نے واقعہ سنایا، دوسرا واقعہ سنایا، ایسے ہی ایمان والے کو سزا دی جاتی تھی، یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمه وعظمه۔ کنگا آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا، کنگا جس سے اپنا سر کنگا کرتے ہیں، تو وہ کنگا جس کے دانتے ہوتے، دانت دندانے ہوتے، یہ دشمن قوم جس کو کچھ بھی رحم نہیں تھا، وہ دشمن قوم لوہے کا کنگا لیتی۔ کس کا؟ لوہے کا، لوہے سے بنا، اس کے دندانے لوہے کے، لوہے کا کنگا لے کر مثلا یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ پر یہاں دباتی تھی، دبانے کے بعد اسے پھینکتی تھی، ہڈی تک اس کے دندانے پہنچتے تھے، چمڑی کے بعد گوشت، رگیں ساری کٹتی کٹتی چلی جاتی تھی، لیکن ما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ چیز، یہ سزا اس کو اس کے دین سے روکتی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے واقعات اپنے صحابہ کے سامنے سنا رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے ہیں کہ دین کے خاطر سب سے پہلے تم ہی کو تکلیف پہنچی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ لوگوں سے پہلے کی امتوں کو بھی پہنچ چکی ہے، لیکن تم جلدی مت مچاؤ، آئے گا وہ دن، تمہارا بدلہ لیا جائے گا، آئے گا وہ دن۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوشخبری دی صحابہ، بہت بہترین خوشخبری، واللہ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهُ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ۔ اللہ کے رسول فرماتے سنو، یہ تمہاری قربانیوں کی برکت سے ایک دن ایسا آئے گا، اللہ کی قسم ایک دن ایسا آئے گا، اسلام مکہ میں نہیں، مکہ سے بھی بڑھے گا، یمن میں بھی پھیلے گا، اور یمن کا ایک شہر ہے صنعاء جو وہاں کی راجدھانی ہے آج بھی، اور دوسرا شہر ہے حضرموت، دونوں الگ الگ کنارے پر ہے۔ ایک آدمی صنعاء سے چلے گا، ایک ہی آدمی، ایک ہی مسافر ہے، اپنی مال و دولت کے ساتھ وہ صنعاء سے چلے گا، حضرموت تک آئے گا،
لیکن اتنا امن ہوگا، اتنا چین سکون ہوگا، اتنا اطمینان ہوگا کہ کوئی ڈاکو راستے میں لوٹے گا نہیں۔ اصل میں یہ جو راستہ تھا صنعاء سے حضرموت کا، وہ بھی ڈاکوؤں سے بھرا ہوا تھا اس زمانے میں۔ کوئی آدمی اکیلا سفر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا۔ اس صحابی حضرت خباب کو صنعاء سے چلے گا، حضرموت تک آئے گا اکیلا، کسی کا خوف نہیں ہوگا، کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی جانتے ہو نا، حاتم طائی وہ بہت مشہور آدمی تھا، عیسائی تھا، وہ سخاوت میں مشہور آدمی تھا، خیر وہ تو عیسائیت کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت علی، وہ اسلام لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اکرام کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کچھ پیشین گوئیاں کی، آگے کی کچھ خبریں سنائی، اسلام کس طرح پھیلے گا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے ایک بات یہ سنائی، عدی بن حاتم سن، اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ ایک آدمی مقام ہیرا ایک نام کا ایک شہر ہے اس نام کا، یہ عراق میں، ہیرا سے چلے گا ایک آدمی نہیں، ایک دلہن جو زیورات پہنی ہوئی ہوگی، وہ اکیلی مقام ہیرا سے چلے گی، مکہ مکرمہ آئے گی، مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرے گی، پھر واپس جائے گی، لیکن اس کو لوٹنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو عدی بن حاتم دل میں سوچنے لگے، اتنا امن، اسلام اتنا امن پھیلائے گا۔ تو اس وقت کے جو مشہور ڈاکو قبیلہ طی کے، جو ہیرا سے مکہ آنے کے راستے میں بہت مشہور تھے، وہ قبیلہ طی کے ڈاکو، ان کے بارے میں عدی بن حاتم یہ سوچ رہے ہیں جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے تب کہ وہ اس وقت تک یہ ڈاکو کہاں جائیں گے۔ لیکن عدی بن حاتم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فتوحات ہوئی اور ایک علاقے فتح ہوئے، اسلام پھیلا، عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک دلہن زیورات پہن کر ہیرا سے چلتی ہے، مکہ مکرمہ آتی ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو لوٹنے والا کوئی نہیں۔ یہ قربانیاں تھی صحابہ کرام کی، جس کے نتیجے میں امن بھی پھیلا، ایمان پر لوگ جمے رہے اور ساتھ ساتھ میں امن بھی پھیلا۔ ایمان سے امن پھیلتا ہے۔ ہم جتنا ایمانی اعمال میں جڑتے رہیں گے، جتنا ہم ایمان پر چلتے رہیں گے، اللہ کی اطاعت پر چلتے رہیں گے، اللہ رب العزت اتنا ہی امن پھیلاتا جائے گا۔ اگر ہم ان حالات کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کافروں کا ان کی باتوں میں ساتھ دیا جائے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، اے مسلمانوں سن لو، جب تک تم ان کا مذہب قبول نہیں کرو گے تب تک یہ تم سے دشمنی چھوڑیں گے نہیں، دشمنی باقی رکھنے میں ضروری ہے۔ اس لیے یہ حل نہیں ہے ان حالات کا کہ ان کی باتوں میں ہم اپنی باتیں ملا دے گے، ان کی باتوں کو مان لے گے، یہ حل نہیں ہے۔ اس کا حل یہ ہے ہم آج اگر ایمان کے کچھ عمل کرتے ہیں تو ہم آئندہ کل سے زیادہ عمل کرنے لگے، ہم اللہ کی اطاعت میں زیادہ لگ جائیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ چلنے لگے۔ اس کے ذریعے سے اللہ راضی ہوگا۔ کچھ سالوں کے بعد انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے آپ خود دیکھو گے کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ ہمارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے۔ اس لیے میرے دوستوں ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان کی برکت سے اور ایمانی اعمال کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے ہیں کہ ایسے امن پھیلے گا کہ لا یخاف احدا الا اللہ، کہ کسی اللہ کے سوا کسی کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ حضور آگے فرماتے ہیں وَالذِّئْبَ عَلَىٰ غَنَمِهِ، انسان کو انسان کا ڈر تو نہیں ہوگا، لیکن انسان کو اپنے جانوروں پر بھیڑیے جیسے جانوروں کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ ایسے حالات آئیں گے، بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان پر ظلم نہیں کرے گا، وہ تو ہٹ جائے گا، ظالم ختم ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر حیوان،
جانور جو ظلم کرتا ہے، بھیڑیا بکریوں پر حملہ کرتا ہے، وہ حملہ بھی تم نہیں دیکھو گے۔ اتنا عدل والا زمانہ، انصاف والا زمانہ آئے گا ایمانی اعمال کی برکت سے، کہ انسان سے بچے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور حیوان جانور پر ظلم نہیں کرے گا، سب ایک ساتھ ملتے رہیں گے۔ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم لوگ جلدی مچاتے ہو۔ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اس لیے میرے دوستوں، ایسے حالات میں ہمیں اپنی نسل کی ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے جتنے بھی اعمال دنیا میں، جتنی محنتیں آج ایمان کو بچانے کی ہو رہی ہیں، ان سے ہم اپنا تعلق جوڑیں، مکتب سے جوڑیں، مدرسوں سے جوڑیں، دعوت و تبلیغ کی محنت سے جوڑیں، خانقاہی نظام سے جوڑیں۔ جو بھی محنتیں اللہ نے ہمارے لیے آسان فرمائی ہیں، ان محنتوں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہوگی۔